السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام اہل سنت، تاجدار سنیت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلی، آقا کی شان میں یوں رقم تراز ہے کہ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلا لی ہے۔ وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے، اور ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس رہور لامکا کی گلی ہے، اور نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، اور تلاطم ہے کشتی پہ طوفان غم کا، یہ کیسی ہوائے مخالف چلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اگسنی، امام کہتے ہیں نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اگسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور تیرے چاروں ہمدم ہے ایک جان یک دل، تیرے چار ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، اور خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم سر، کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے، اور تمنا ہے فرمائے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، جو مقصد زیارت کا برآئے پھر تو نہ کچھ قصد کیجے، یہ قصد دلی ہے، اور تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے، تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے، ایمان جس کا نام ہے وہ حب رسول ہے، ایمان جس کا نام ہے وہ حب رسول ہے، گر یہ نہیں تو ساری عبادت فضول ہے، گر یہ نہیں تو ساری عبادت فضول ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال کی کچھ اشعار میں نے گزشتہ ہفتے حضرت بلال حبشی کی شام میں جو کہے تھے اس کو بھی سماعت کریں، کیا عشق کے اشعار ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے اٹھا کر حجاز میں لایا، اسی سے ہوئی تیرے غم قدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا،
مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کی دید کا ایک بہانہ بنی۔ خوشاں وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشاں وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو، اللہ سے قربت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہارا دوست ہو جائے گا۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس وقت جب کہ لوگ گپ شپ میں مشغول ہے، جب کہ لوگ دنیاوی کام کاج میں مشغول ہے، جب کہ لوگ نکڑوں پر بیٹھ کر موبائل کی اسکرین پر گیمز کھیلنے پہ مشغول ہے، جب کہ لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہے، اس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کا سب سے بہترین گھر مسجد اور دنیا کا سب سے بہترین ذکر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہمیں شامل کر دیا ہے۔ اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ایک محب اپنے محبوب کے لیے ہر کوشش کرتا ہے، ایک محب اپنے محبوب کی ہر چیز کو، ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، ایک محب اپنے محبوب کی زندگی کے ہر پہلو کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک محب یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب خوش ہو جائے۔ محب کسے کہتے ہیں؟ محب جس محبت کرنے والے کو محب کہتے ہیں، اور محبوب جس سے محبت کی جائے اس کو کہتے ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں، نہیں میرا تیرا، نہیں میرا تیرا، وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ محبوب تو نے یہ حکم سنا دیا، وہ تیرا حکم میرا حکم ہے، تیرا کرنا میرا کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم دنیاوی محبوبوں کے لیے اپنا سب کچھ فدا کر دیتے ہیں۔ آج ایسے کپڑے پہنوں گا تو میرا محبوب خوش ہو جائے گا، آج ایسے چلن ڈھلن کے ساتھ جاؤں گا تو میرا محبوب خوش ہو جائے گا، آج میں ایسی چیز لے کے جاؤں گا تو میرا محبوب خوش ہو جائے گا، آج میں اس کے لیے یہ کروں گا تو وہ خوش ہو جائے گا، آج میں اس کے لیے وہ کروں گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ دنیاوی محبوبوں کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا، آؤ اس محبوب کی بارگاہ میں چلو جو کونین کا شہنشاہ ہے، آؤ اس محبوب کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کی بارگاہ میں نیاز ہے، آؤ اس محبوب کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو دیتا ہے لیتا نہیں ہے، آؤ اس محبوب کی بارگاہ میں چلتے ہیں جب سب چھوڑ دیں گے تو وہ کہیں گا انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا، آ جاؤ میں اسی کے لیے ہوں، آ جاؤ میں اسی کے لیے ہوں، آ جاؤ میں اسی دن کے لیے ہوں، آ جاؤ، سب کہیں گے، سب چھوڑ دیں گے۔ آؤ اس محبوب کے پاس چلتے، اس کے محب بھی کیسے محب ہے، اس کے چاہنے والے بھی کیسے عظیم ہیں، جن کی تاریخیں پڑھ پڑھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں۔ جب ان کے چاہنے والوں کی یہ شان ہے تو پھر اس محبوب کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ کون ہے پتہ ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائے، پہلے ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس میں آئے، جبکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں تھی۔ بیٹی کے گھر پہ باپ آیا ہے، دیکھیں آپ محبت رسول کا کیسا تقاضا ہے، عشق رسول کا کیسا تقاضا ہے، عشق رسول کی کیسی عظیم دلیل ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ عاشق رسول ایسا ہونا چاہیے، عشق رسول اس کے دل میں ایسا ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے محبت رسول سے ہٹا نہیں سکتی یا اسے اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکتی۔
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ حضرت ابو سفیان جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے. حضرت ام حبیبہ کے والد ہے، گھر میں جیسے داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک وہاں پر موجود تھا. حضرت ام حبیبہ نے دیکھا آپ کے والد محترم گھر میں داخل ہوئے ہیں. جیسے ہی حضور کے بستر پر بیٹھنا چاہا، حضرت ام حبیبہ نے بستر کو ہٹا لیا. ابو سفیان جلال میں آ گئے. ام حبیبہ یہ اتنا عظیم بستر ہے. حضرت ام حبیبہ نے کہا یہ کونین کے شہنشاہ کا بستر ہے، یہ نبیوں کے امام کا بستر ہے. اس بستر پر بیٹھنے کے لیے پاکیزہ طبیعت ہونی چاہیے. تم تو مشرک ہو اور مشرک پاک نہیں ہوتا ہے، اور یہ پاک بستر ہے، مشرکوں کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فعل کر کے بتا دیا، یہ کام کر کے بتا دیا کہ باپ بھی اگر گستاخ رسول ہو تو اس سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر مال و جان سب ان پر فدا کر دے. ہمارا تو یہی ہے سب کچھ، ہمارا تو یہی ہے سب کچھ. نبی اور اللہ اور اس کا رسول خوش ہے تو کائنات میں انسان خوش ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں عشق رسول کی ایسی عظیم مثالیں صحابہ کرام نے دی اور بتا دیا کہ ہم فرمان رسول پر عمل کرتے ہیں. بتا دیا ہماری نس نس میں مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کی محبت بیٹھی ہوئی ہے. ہم نے صرف دعوے کی یہ دلیلیں دیں. گھر میں بٹھا کر چائے پلانے والے کہاں ہے ہمارے اندر عشق رسول؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب شراب کا حکم نازل ہوا نا، آپ کو میں بتاؤں صحابہ آقا کریم کے فرامین پر کیسا عمل کرتے تھے. ان کے دل میں ایسا عشق رسول تھا. جب شراب کا حکم پہلے نازل ہوا نا تو صرف اتنا نازل ہوا کہ شراب سے دور رہو، شراب کے قریب نہ جاؤ، شراب بری چیز ہے. تو کچھ صحابہ کرام نے جو ہے اس کو پینا بند کر دیا. سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم اور کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ یہ شراب کے بارے میں کوئی حکم ہونا چاہیے. اللہ نے حکم نازل فرمایا شراب سے دور رہو. تو کچھ صحابہ تھے جو شراب سے دور رہنے لگے. جن کو پہلے سے ہی شراب پسند نہیں تھا وہ تو شراب سے دور رہنے لگے. لیکن کچھ صحابہ پھر بھی یہ تھا کہ ابھی تو ایسا ہی حکم ہے نا دور رہو، تو ہم کچھ حتی الامکان دور رہیں گے. لیکن پھر جو ہے شراب و کباب میں کچھ لوگ ملوث تھے. تو اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے گھر دعوت تھی. اب دعوت میں کچھ یوں ہوا کہ دعوت کھانے کے بعد شراب و کباب کی محفل لگ گئی، اور اسی کے فوراً بعد مغرب کی نماز کا وقت ہوا. صحابہ کرام مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے. ایک صحابی رسول نے امامت فرمائی، دوسرے صحابہ نے نماز پڑھی. اب نماز کے دوران سورہ کافرون کے اندر جو ہے شراب کے نشے کی وجہ سے غلطی واقع ہو گئی. تو پھر صحابہ نے عرض کی، پھر حکم نازل ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. جب تم شراب کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. پھر اس کے بعد جو ہے ایک حکم نازل ہوا کہ اب شراب مطلق حرام ہو گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شراب مطلق حرام ہو گئی اور اعلان کیا گیا کہ اب کوئی شراب کو ہاتھ بھی نہ لگائے، اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضور کا اعلان ہوا اور حضور نے فرمان جاری کیا، جس کے منہ میں شراب تھی اس نے منہ سے انڈیل دی، جس کے ہاتھوں میں شراب تھی اس نے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ سے گلاس کو پھینک دیا، اور جس کے ہاتھ میں مٹکے تھے انہوں نے مٹکے چھوڑ دیے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس دن شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، قرآن کا حکم، حضور کا فرمان، جیسے ہی لوگوں نے سنا، کہتے ہیں شراب سب نے ایسی اونڈیلی کہ مدینے میں اس دن شراب کی ندیاں بہہ رہی تھی. یہ ہے
یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل، یہ ہے قرآن کے احکامات پر عمل جو صحابہ نے ہمیں کر کے دکھایا۔ جب صحابہ کی زندگی اتنی اعلیٰ ہے تو پھر اس رسول کی زندگی کا عالم کیا ہوگا جس پر یہ فدا ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور جس دن ہم مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں گے تو دنیا دیکھ لے گی کہ یہ واقعی میں یہی مسلمان ہیں جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ یہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو مسیحا کر دیا۔ شراب ان کو کتنی اچھی لگتی تھی، اور عرب میں شراب تو جو ہے ایک شوق سے پی جانے والی چیز تھی۔ اب اپنے شوق کو ترک کر دیا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی پر بس نہیں، ایک طرف کفار کی ایک جماعت تھی اور ایک طرف مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کے صحابہ تھے۔ آپ دونوں کا توازن کریں گے نا تو ادھر صرف آرائش تھی اور ادھر صرف ظلم و تشدد تھا۔ پھر بھی اتنے لوگ اسلام میں کیسے داخل ہوئے؟ پھر بھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے مائل ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق پیش کیا، حضور نے اپنی گفتگو پیش کی، حضور نے اپنے کردار کو پیش کیا، اور ایسا کردار دیکھ کر لوگ ظلم و تشدد میں رہنا پسند کرتے تھے، لوگ آرائش میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ادھر چلتے ہیں تو راستے میں کانٹے بچھتے ہیں، ادھر چلتے ہیں تو راستے میں پھول بچھائے جاتے ہیں، پھر بھی لوگوں نے کانٹوں کو برداشت کیا، پھول کی طرف جانا پسند نہ کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ دنیا فانی ہے، باقی رہنے والی جو زندگی ہے وہ حشر و قیامت کی زندگی ہے، اور وہاں پر جو ہمارے کام آنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کا کردار دیکھیں آپ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کتنی صعوبتیں برداشت کی گئی، کتنی تکلیفیں برداشت کی گئی، کتنی پریشانیاں برداشت کی گئی، لیکن پھر بھی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ہی نام تھا اور کچھ نہ تھا۔ حضرت شیخ الاسلام کہتے ہیں نا، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، حضرت خبیب، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار میں مزہ کیا ہے۔ حضرت بلال کی زندگی تو سب سنتے ہیں کہ ان کو جو ہے ریت پر لیٹایا گیا اور ان کو گرم گرم پتھر ان کے اوپر رکھے گئے، اتنی سختیاں برداشت کرنی پڑی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی آپ دیکھیں۔ حضرت خبیب یہ انصاری صحابی ہے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور پر فدا ہو گئے، اور فدا ہی نہ ہوئے، بدر و احد میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا آج تک ان کے کارناموں کو یاد کرتی ہے۔ بدر و احد میں اپنی تلوار سے کتنے کفار کو تہہ تیگ کر دیا۔ حارث بن عامر کو آپ نے قتل کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی رسول ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر غطفان اور مکہ والوں کے درمیان جب جو ہے مقام رجی میں ایک جنگ ہوئی، اس میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد جب آپ کو مکہ مکرمہ لے جایا گیا تو حارث بن عامر جو تھا نا، جن کو انہوں نے قتل کیا تھا، ان کے بیٹوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں جکڑا گیا۔ کئی دنوں تک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے قید میں رکھا گیا، ایک کمرے میں بند کر دیا، زنجیریں جکڑی ہوئی ہے، کھانا پانی بند۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی جو ہے خستہ حالت ہو گئی۔ حضرت حارث بن عامر کی بیٹی کہتی ہے کہ خبیب کے جیسا قیدی میں نے نہیں دیکھا، خبیب کے جیسا قیدی میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ قید میں بھی بیٹھے بیٹھے انگور کھا رہا ہے۔
اور بن موسم کا پھل خبیب کی حضرت حارث بن عامر کی بیٹی کہتی ہے انگور اس وقت مدینے میں مکہ میں کہیں موجود نہ تھے، لیکن میں نے خبیب کے ہاتھوں میں انگور دیکھے۔ یہ کرامت صحابی رسول ہے، یہ کرامت صحابی رسول ہے، اور یہ عشق رسول ہی کی تو عشق رسول ہی کی بدولت یہ تو سب کچھ ملا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ غوث اعظم کم باذن اللہ کہتے ہیں اور مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ عشق رسول ہی تو ہے کہ غریب نواز انا ساگر کو کہتے آ جا تو کانسے میں انا ساگر آ جاتا ہے۔ یہ برکتیں تو ہیں، یہ برکتیں تو ہیں عشق رسول کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پر بس نہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھانسی پر لٹکایا گیا، حضرت خبیب نے کہا مجھے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لینے دی جائے۔ حضرت خبیب نفل نماز ادا کرنے کے لیے جب نیچے اترے، آپ نے نفل نماز پڑھنا شروع کی، تھوڑی دیر میں ختم کر دی اور کہا میں تو چاہتا ہوں کہ میں پڑھتا رہوں، لیکن اس وجہ سے نہیں پڑھتا کہ تم لوگ یہ سوچو گے کہ خبیب ڈر رہا ہے، پھانسی پر جانے سے ڈر رہا ہے، خبیب شہید ہونے سے ڈر رہا ہے، بس اسی وجہ سے میں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت خبیب کو جب پھانسی پر لٹکایا گیا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت خبیب کو جب پھانسی دی جانے لگی، حضرت خبیب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، یہاں مجھے کوئی ایسا نہیں دکھ رہا ہے جو میرا سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، تو میرا سلام میرے محبوب تک پہنچا دینا۔ آپ دیکھیں راویان حدیث کہتے ہیں ہم حضور کے پاس مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے ارد گرد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا۔ ہم نے صحابہ کہتے ہم نے پوچھا حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ کو کسی نے بظاہر تو سلام نہ کیا، آپ نے سلام کا جواب کیسے دیا؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خبیب جو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے مکے کی سرزمین پر، اس نے مجھے سلام کہا ہے، میں نے جواب دیا ہے۔ دیکھیں آپ، علم غیب مصطفیٰ بھی ثابت، کرامت صحابی بھی ثابت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت خبیب کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، حضرت خبیب شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی، کئی دنوں تک آپ کی لاش کو ایسے ہی جو ہے لٹکایا رکھا گیا، کئی دنوں تک۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان جاری کیا کہ کون ہے جو مکے میں جا کر خبیب کے جنازے کو یہاں پر لائے گا، جو خبیب کے جنازے کو یہاں لائے گا اس کے لیے میں جنت کو واجب قرار دیتا ہوں۔ حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم لائیں گے، اور سب سے تیز رفتار گھوڑے لے کر دونوں صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربان گاہ پر پہنچے، جہاں پر حضرت خبیب کی جو ہے جنازے کو لٹکایا گیا تھا۔ تمام صحابی، دونوں صحابہ نے دیکھا، چھپ کے جاتے تھے، رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپ جاتے۔ جب سفر ختم ہوا وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 40 لوگ حضرت خبیب کے جنازے کے ارد گرد جو ہے گھوم رہے ہیں اور پہرا دے رہے ہیں کہ خبیب کے جنازے کو کوئی نہ لے جائے، بلکہ خبیب کے جنازے کو یہیں سڑنے دیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب دونوں صحابی جو ہے جھپٹ پڑے اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو وہاں سے اٹھایا، ویسا ہی جنازہ ہے جیسا پہلے دن تھا، کئی دنوں کے بعد بھی اس جنازے کو کچھ نہ ہوا، اور کچھ ہوگا بھی کیسے، وہ تو ایک عاشق رسول کا جنازہ تھا۔ اور ہمارا تو ایمان ہے ہر مومن مرتا ہے تو صرف مرتا ہے صرف کچھ آن کے لیے، پھر قبر میں جا کر تو وہ زندہ ہی ہونا ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے نا یہ۔ تو حضرت خبیب کے جنازے کو جب وہاں سے لیا گیا نا، لینے کے بعد دونوں صحابی کے سامنے 40 لوگ تھے، آپ کو دونوں صحابی کے سامنے 40 لوگ لڑنے کے لیے آئے، تو حضرت خبیب کے جنازے کو جب زمین پر رکھا گیا نا، تو
جب وہ لوگ دشمن آ رہے تھے اتنے میں زمین پھٹ گئی اور حضرت خبیب کا جنازہ زمین میں دفن ہو گیا۔ ان کو بلیغ الارض بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خبیب کو زمین نے ان کے جنازے کو قبول کر لیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے صحابی رسول اور یہ ہے ایک عاشق رسول کہ عشق کے اندر جو مرتا ہے نا تو زمین بھی اسے قبول کر لیتی ہے، اور اگر گستاخ مرتا ہے نا تو زمین پھینک دیتی ہے اس کو، کیونکہ زمین بھی عرش و فرش کی تھی گفتگو، میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تو، فرش بولا اب ہوں میں بڑا، آ گئے حضور آ گئے۔ فرش بولا اب میں بڑا ہوں کیونکہ مجھ پر کونین کا شہنشاہ تشریف لایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین نے حضرت خبیب کے جنازے کو قبول کر لیا۔ اب دونوں کھڑے ہو گئے، ہم دونوں شیر ہیں، ہمارے سامنے کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ اب جب 40 لوگوں نے دیکھا کہ جنازہ تو وہاں ہے بھی نہیں تو واپس وہ پلٹ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عاشق رسول ہے، اور عشق رسول میں جو فدا ہوتا ہے نا وہ فدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، حضرت ہرقل بادشاہ روم کی بارگاہ میں ہرقل بادشاہ روم نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکڑ لیا تھا، قید کر لیا تھا، ان کے ساتھ 40 ساتھی تھے ان کے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار ہرقل بادشاہ روم یہ کہتا تھا، اے عبداللہ بن حذافہ، اگر تم دین نصرانی قبول کر لو گے، اگر تم آج کل بھی لوگ یہ کہتا ہے نا کہ تم ہماری طرف آ جاؤ گے تو ہم تمہیں یہ دے دیں گے، ہم تمہیں وہ دے دیں گے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے، ہم تمہیں وہ کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ہرقل بادشاہ روم نے بھی کہا، اے عبداللہ بن حذافہ، اگر تم دین نصرانی قبول کر لو گے نا تو میں اپنی بیٹی چہیتی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کروں گا، تمہیں میری آدھی سلطنت دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا، نہیں، مجھے آدھی تو یہ کسی اور کو لالچ دینا، مجھے نہیں، میں تو محمد عربی کا دیوانہ ہوں، میں تو حضور کا عاشق ہوں، میں نے تو اپنا دل دے دیا ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، اب کسی کے پاس یہ دل جا ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بڑا جو ہے بہکایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ ٹس سے مس نہ ہوئے، کہا ہم تو احد احد ہی پکاریں گے، ہم تو خدا کو ایک ماننے والے ہیں، ہم تو محمد کو رسول ماننے والے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ کی استقامت کو دیکھا نا تو ہرقل بادشاہ روم نے کہا، اے عبداللہ بن حذافہ، اگر تم دین نصرانی قبول نہیں کرو گے نا تو میں تمہیں ایک کھولتے تیل کے اندر ڈال دوں گا۔ کہا ایک کھولتا تیل لایا جائے، اور کھولتا تیل لانے کے بعد ایک قید سے ایک قیدی کو لایا گیا اور اس میں ڈال دیا گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا قیدی جیسے ہی اس کھولتے تیل میں گرا، اس کی ہڈی پسلی سب الگ ہو گئی اور سب کچھ وہ فنا ہو گیا۔ ہرقل بادشاہ روم نے کہا، اے عبداللہ بن حذافہ، اگر تم دین نصرانی قبول نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ حال ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا، نہیں، میں دین نصرانی قبول نہیں کروں گا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے منسلک ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن حذافہ کو اب کہا گیا، ہرقل بادشاہ روم نے، چلو عبداللہ بن حذافہ کو تیل میں ڈالا جائے۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن حذافہ کو تیل میں ڈالنے لگے، حضرت عبداللہ بن حذافہ رونے لگے۔ روتے روتے ہرقل بادشاہ روم ہنس رہا ہے، اے عبداللہ بن حذافہ تم رو رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا، اے ہرقل بادشاہ روم، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے تو اس تیل میں ڈالے گا محمد عربی کی محبت کی وجہ سے، بس اس لیے رو رہا ہوں کہ عبداللہ بن حذافہ کے پاس ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی ہوتی نا تو عبداللہ بن حذافہ ایک ایک کر کے محبوب کی بارگاہ میں قربان کر دیتا۔ یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو جب تیل کے قریب لے گئے نا، اتنے میں ایک خط آیا ہرقل بادشاہ روم کے نام۔ وہ خط کس کا تھا پتہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب کی حکومت تھی اور حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین تھے۔ جیسے ہی ہرقل بادشاہ روم کے پاس خط پہنچا،
امیر المؤمنین کا خط پڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ امیر المؤمنین نے لکھا ہے، اے ہرقل بادشاہ روم، اگر تو بھلائی چاہتا ہے تو عبداللہ بن حذافہ اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دے، ورنہ ایسی جماعت بھیجوں گا جو تیرے سامنے عبادت کرے گی اور تو کچھ نہ کر پائے گا۔ ہرقل بادشاہ روم تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب کا جلال ایسا تھا۔ ہرقل بادشاہ روم کانپنے لگا اور کہا عبداللہ بن حذافہ اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ دیکھیں آپ، محبت رسول اور ایمان کا جذبہ اگر موجود ہوتا ہے نا تو اللہ کہاں سے مدد عطا کرتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں بھی اپنے دل میں ایسا ہی عشق رسول بسانا چاہیے، ہمیں بھی محبت رسول کی ایسی دلیلیں پیش کرنی چاہیے۔ آج ہماری لڑکیاں بازاروں میں کھلے عام گھوم رہی ہے اور ہمیں ہوش کے ناخن نہیں ہیں۔ آج ہمارے نوجوان دنیاوی باتوں میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں، لیکن ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ جب بڑا ہو جاتا ہے نا، مولانا ایک تعویذ بنا دو نا، بڑا میرا بچہ بڑا جو ہے حیران کرنے لگا ہے، میرا نافرمان ہو گیا ہے۔ تو اس وقت کہاں گیا تھا جب تیرا بچہ چھوٹا تھا؟ تو اس وقت کہاں گیا تھا جب تیرا بچہ ایک پودے کی شکل میں تھا؟ ایک پودا جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کو لکڑی لگائی جاتی ہے، اس کو باندھا جاتا ہے ڈوری کے ساتھ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لکڑی اگر رہے گی اس کے ساتھ بندھی ہوئی تو یہ سیدھا جائے گا، اور اگر لکڑی بندھی ہوئی نہیں رہی تو اس کی ٹہنیاں ٹیڑھی جائے گی، اور ٹیڑھی ٹہنیوں کو ہمیشہ کاٹ دیا جاتا ہے، اسے رکھا نہیں جاتا ہے۔ اور اگر سیدھا درخت ہوگا نا تو اسے سائبان کی طرح رکھا جائے گا، اس کی قدر و قیمت کی جائے گی۔ بس آپ کا بچہ ایک پودے کی شکل میں ہے، اگر آپ اس کو باندھ کے رکھو گے نا تو وہ سیدھا نکلے گا، اور اس کی عزت دنیا میں اتنی ہوگی کہ لوگ اس سے فیض پائیں گے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا نا تو درخت کی ٹہنیوں کی طرح وہ اتنا بکھر جائے گا کہ اس کو کاٹنا پڑے گا، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ پھر 12 بجیں گے تب بھی دروازے پر دستک نہیں ہوگی، 1 بجے گا تب بھی گھر میں آپ کا بچہ نہیں آئے گا، 2 بجے گا تب بھی آپ کا بچہ آپ کے گھر میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ اگر آپ نے اس کی تربیت ایسی کی ہوتی اسلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو وہ بچہ آپ کا فرما بردار ہوتا، پھر آپ کو باپو یا مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی، آپ کا بچہ آپ کی ایک آواز پر لبیک کہتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا ہے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور ہمیں اپنی اولاد کو دین اور سنیت کی طرف مائل کرنا ہے۔ اگر ہماری اولاد عقیدہ اہل سنت پر اور محبان اہل بیت اور محبان صحابہ رہی تو پھر دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جنت بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے، اور سب کچھ آپ کا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر میں یہی التجا ہے کہ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دل میں رکھتے ہیں نا، ویسے اس کو ظاہر کر کے پھر اس سے عشق رسول کی روشنی میں آگے بڑھیں گے نا تو پھر یہ عشق رسول ہمیں منزلوں کی طرف لے جائے گا۔ منزل سے آگے اور بھی منزل تلاش کر، منزل سے آگے اور بھی منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اگر تجھے دریا مل جاتا ہے تو بس نہیں، اب آگے اور سمندر بھی ہے، اس کو بھی تلاش کر، اس سے آگے بھی بڑھ، بہت کچھ ہے۔ ہم سٹاپ کرنے والے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، آگے بڑھو، جتنا آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو عروج اتنا ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے متعلق اور آپ کی افضلیت کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ 22 جمادی الاخر کے دن حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔